آج کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں اور ہمارا اکثر وقت موبائل پر گزر جاتا ہے. کتابیں پڑھنے کا تو کسی کے پاس وقت رہا ہی نہیں. کیا پرانا دور تھا جس کے اندر لوگ کتابیں پڑھتے تھے, اخبارات پڑھتے تھے. آج تو ساری گرد آلود ہو چکی ہیں. حضرت نے پرانے دور کو کیا بہترین انداز میں بیان کیا ہے. اس بیان کو تو ایک مرتبہ سننا لازمی ہے. چلیے سنتے ہیں. میں تقریباً 25 سال سے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہوں. اللہ اکبر. ہندوستان کے باہر کا ملکوں کا سفر ہوتا ہے, ہندوستان کی مختلف ریاستوں کا سفر ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا فلائٹ کے اندر کتابیں پڑھنے والے ہوتے تھے, ٹرینوں کے اندر کتابیں بکتی تھی, ٹرینوں کے اندر کتابوں میں مصروف رہتے تھے. کتاب نہ پڑھے تو اخبار لے کے بیٹھتے تھے. اب کوئی بھی کتاب لے کے نہیں بیٹھتا, ہر آدمی موبائل لے کے بیٹھا ہوا. اب پڑھنے کا زمانہ ختم ہو گیا, اب دیکھنے کا دور شروع ہوا ہے. بس موبائل میں کوئی گیم دیکھ رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, اور نہ جانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں. گھروں کے اندر لوگوں کے گھر جاتا ہوں, بہت سے گھروں کے اندر آباء و اجداد کی لائبریریاں ہیں, لیکن کتابوں کی وضع قطع بتاتی ہے کہ مہینوں ہو چکے ہیں, سالوں ہو چکے ہیں, ان کو کسی نے چھوا تک نہیں, ان پر گرد جمی ہوئی ہے. پیارے طلبہ عزیز, کتابوں کو پڑھیں, ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے, اور جتنے نیک دل لوگوں کی کتابیں آپ پڑھیں گے ان کی کیفیات آپ کے دلوں کے اندر منتقل ہو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے کسی جگہ پڑھا. وہ فرماتے ہیں, قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا کہ یا تو آپ اپنا حساب اپنی والدہ سے کرا لو یا مجھ سے کرا لو, میں آپ کو اختیار دیتا ہوں, تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ پر اپنے رب کو ترجیح دوں گا, اس لیے کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے. اللہ اکبر. اب یہ کتاب پڑھ کر ہی تو ملفوظ ملا, بے شک یہ کتاب پڑھ کر ہی تو ملفوظ ملا, اور ملفوظ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کیسی عجیب چھلک رہی, کیسی جھلک رہی. صحیح. پیارے طلبہ عزیز, آپ کتابیں پڑھیں گے. کئی مرتبہ ہمارے اسلاف نے راتوں کو کتابیں پڑھی, اور راتوں کو جب کتاب پڑھتے تھے تو کئی مرتبہ جھوم جاتے تھے اور کہتے تھے کہاں ہیں بادشاہ, کہاں ہے بادشاہ نواب لوگ, کہاں ہے مالدار لوگ, ان کو کہاں زندگی میں لطف مل رہا ہوگا جو کچھ ہمیں کتابیں پڑھنے میں مل رہا. کتابیں پڑھ کر ان کے دل کی رگی کھلتی تھی, ان کا دماغ روشن ہوتا تھا, اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تھا, جی, روح کو بالغگی اور روح کو عروج ملتا تھا. لیکن یہ کب ہوگا جب کہ ہم اپنے اسلاف سے جڑیں, اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان کے اسلاف کی نگرانی میں ہم مطالعہ جاری رکھیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے, اور علم نافع کہتے ہی اس کو ہے جس علم کے بعد عمل کی توفیق ہو جائے, وہ ہے علم نافع. صحیح. جس علم کے پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق مل جائے وہ علم نافع. ورنہ پھر معلومات ہیں, اور معلومات تو بہت سو کے پاس ہو سکتی. اصل تو معلومات کو ہم معلومات کو معمولات میں تبدیل کریں, جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو عمل میں لائیں, یہ ہے ہمارا کمال. بے شک. ہاں تو دوستو, بے شک یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کتابیں پڑھنے سے آدمی کا دماغ روشن ہو جاتا ہے, دماغ تیز ہوتا ہے اور عقل بڑھ جاتی ہے, ذہن مضبوط ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. اور موبائل دیکھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے. آپ تعجب کریں گے اس لیے کہ ہم جس طریقے سے شارٹس دیکھتے ہیں نا, کبھی موٹیویشنل شارٹس دیکھ لیا تو موٹیویشن دماغ ہو گیا 30 سیکنڈ کے لیے, کبھی ہم نے کامیڈی کا دیکھ لیا تو 30 سیکنڈ کے لیے کامیڈی دماغ ہو گیا, 30 سیکنڈ سیڈ دیکھ لیا تو 30 سیکنڈ کے لیے ہمارا دماغ سیڈ ہو گیا. تو یہ عجیب و غریب سچویشن جو 30 سیکنڈ میں ہمارے دماغ کی بدلتی ہے, اس سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے. اور جب ہم جو کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر موضوع صرف ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ اس موضوع پر ہمارا ذہن جو ہے گامزن ہو جاتا ہے, اسی پہ اس کا فوکس ہو جاتا ہے. اس سے ذہن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. میرے دوستو, ہمارے گھر میں بھی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن بے شک حضرت نے جس طریقے سے کہا کہ مہینوں گزر گئے ہمیں کتابیں دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارا دن کا کوئی نہ کوئی وقت ایسا مقرر ہونا چاہیے کہ جس ٹائم ہم کتابیں لے کر پڑھیں, مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کے بعد ہم بھی مطالعہ کریں, ہمارے گھر والوں کو مطالعے کی عادت ڈالیں. اس سے ہمارا ذہن بہت تیز ہوگا. آج یہ بہت بڑا ناصور ہے کہ ہم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیا.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتابیں پڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔